سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ دی 20% ہماری حکومت میں بازیاب ہوئے. ہماری حکومت میں شارٹیسٹ روٹ پہ کام شروع ہوا. سی پیک کا جوب سے لے کر کشلاگ تک ہمارے ہی دور میں اپروول ہوا. چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی تک ہمارے ہی دور میں نسٹ یونیورسٹی کا افتتاح ہوا اور آج وہ چل رہی ہے. ہسپتال کا افتتاح ہوا وہ چل رہا ہے. ہمارے دور میں نادرا کے یہاں پہ تحصیل کی سطح پر ہم نے شروع کیے سینٹرز, میگا سینٹر جو 74 سال میں نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ لے کے آئی. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل فلائٹس یہاں سے نہیں تھی. ہمارے دور سے پہلے جو ہے حاجی بلوچستان کا کراچی, ملتان یا لاہور یا اسلام آباد سے جاتا تھا. ہم نے دوبارہ یہاں سے شروع کیا. دبئی کی فلائٹس ہم نے یہاں سے شروع کرائیں. عمرے کے جو ہمارے یہاں سے زائرین جاتے تھے ان کے لیے فلائٹس نہیں تھی, وہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کرائیں. میں سمجھتا ہوں گوادر پہ کام شروع کرایا. بلوچستان میں 600 ارب روپے کے پروجیکٹس ہم نے یہاں پہ دیے لوگوں کے لیے. وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ احساس محرومی کا احساس کرتے ہوئے بلوچستان پر توجہ دی. اب آنے والے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مخصوص طریقے سے لوگوں کو کسی اور جماعت کی طرف بھیجا جا رہا ہے. عوام باشعور ہو چکے ہیں. عوام کو پتہ ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج فون پر کہنے سے یا کسی کو ڈرانے دھمکانے سے کسی جماعت کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. لوگ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جب بھی عوام کو اس کا اختیار دیا جائے گا الیکشن کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے, تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں بھی وہی نوجوان ہے جو پورے پاکستان کے ساتھ آج منسلک ہو کر حقیقی آزادی کی اس تحریک میں. آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. آج رات کو 9 بجے مذاکرات ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر پوری ہماری تو کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں 14 مئی کو تو اعلان ہو چکا ہے الیکشن کا. پنجاب کے اندر حکومتی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں الیکشن, وہ تو کسی صورت نہیں چاہتی. سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے. ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ اکٹھے انتخابات ہوں. اگر اکٹھے انتخابات ہونے ہیں تو پھر پورے پاکستان میں جو جن صوبائی اسمبلیوں کی اسمبلیاں رہ گئی ہیں یا وفاق میں مرکزی اسمبلی رہتی ہے تو وہ پھر طے شدہ فارمولے کے تحت وہ ڈیزالو. بلوچستان کابینٹ کب چھوڑیں گے سر؟ ہم حصہ ہیں یہاں پہ حکومت میں اور اس سے ہم نے کبھی بھی انکار نہیں. قاسم شریف صاحب آپ نے معیشت کے وزیر اعظم سے کہ ہم ملازمتیں بڑی تعداد میں نہیں دے سکتے, تو کتنی تعداد میں آپ نے ملازمتیں فراہم؟ دیکھیں یہ ڈیٹا ہے, یہ اسٹیٹسٹکس ہے. 6.1% 9 اپریل تک پاکستان کی پچھلے سال 2022 تک جو ہے وہ آپ کا جی ڈی پی ریٹ تھا. آج جو ہے 0.5 پہ آ گیا ہے. عوام سڑکوں پہ رو رہی ہے, مرنے پہ آئی ہوئی. آج عوام بیچارے مہنگائی کے ہاتھوں. ہمارے دور میں 150 روپے کا لیٹر تھا, آج 300 کے قریب پہنچ گیا ہے. ہمارے دور میں ڈالر 186-87 روپے کا تھا, آج وہ 300 کے قریب پہنچ چکا ہے. دالیں, چینی, گھائے, کھانے کی چیزیں, استعمال کی چیزیں, ہر چیز مہنگی ہوتی گئی ہیں. انٹرنیشنل کرائے ٹرپل ہو چکے ہیں. گیس, بجلی, ہر چیز آج مہنگی ہو چکی ہے. آپ سب کے سامنے ہم نے تو انڈسٹری کو بوسٹ کیا, بات کیا, ایکسپورٹ بڑھایا. پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں دی گئیں, سب سے زیادہ ٹریکٹر بکے, گاڑیاں بکی, موٹر سائیکلیں بکے. تو اس لیے بھی کہ لوگوں کے پاس روزگار تھا, پیسے آ رہے تھے اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. آج کا دور آپ دیکھیں, آج جو ہے وہ ریڑیاں رگڑ رہے ہیں IMF کے پیچھے, پھر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اربوں روپے بیرونی دوروں پہ خرچ کر رہے ہیں, تزئین و آزائش پہ خرچ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں سوئمنگ پول بن رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, کتنے کروڑ روپے جو ہے وہ اسپیکر نے اپنے ہاؤس پہ لگا دیے ہیں. آج پھر وہی کھانے 10-10 قسم کے جو ہے کھلائے جا رہے ہیں. سارا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, سارا پاکستان بھوک سے جو ہے وہ پریشان ہے اور یہ اپنی عیاشیوں میں جو ہے پیسے لگا رہے ہیں. آٹا جو غریبوں کے لیے 80 ارب روپے کا دیا, ان کا اپنا حاضر جو سابق وزیر اعظم تھا, جو 2017 میں وزیر اعظم تھا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ 20 ارب سے زیادہ چوریاں ہوئی ہیں. تو جس حکومت کے اپنے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں چوریاں ہو رہی ہیں اور غریب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جس میں لائنوں میں آٹے کے لوگ جو ہے وہ 25 لوگ جانوں سے ہاتھ دے رہے ہیں. تو کیا یہ حکومت تھی؟ ہمارے دور میں تو غریب کے لیے لنگر کھانے بھی تھے,
उसके लिए जो है पनाहगाहें भी थी, उसके लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड भी था, उसके लिए जो है वो हर चीज एहसास प्रोग्राम के जरिए हमने दी हुई थी। तो आज और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अवाम जो है बाशऊर है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है इस मुश्किल में भी। जब सारी ताकतवर कुव्वतें पीडीएम की जमातें एक तरफ हैं, तो अवाम इसीलिए इमरान खान के साथ है कि वो अवामी लीडर है और अवाम के लिए ही पाकिस्तान में आज ये कुर्बानियां दी। अच्छा सूरी साहब आपने 150 देखें, एक तो है चोर जो पूरा पाकिस्तान जानता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नाअहल करार दिया चोरी पर, और जो 50 रुपए का इस्लाम दिखाकर भाग गए। उसके साथी सब पर जो नैबज़दा थे, जिन पर 16 अरब रुपए की उसी दिन फर्दे जुर्म आयद होना था, जिस पर वो उसको तो आपने वज़ीर आज़म बना दिया। तो ये चोरियों के केसेस हैं। इमरान खान पे एक चोरी साबित नहीं होती, उसके साथियों पे साबित नहीं होती, उस पे जो आप झूठे मुकदमे बनाते जा रहे हो 150 के करीब। आप मुझे बताएं क्या कसूर था परवेज इलाही का? उसके घर पर दावा बोला गया, खान साहब के घर पे दावा बोला गया, चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमारी जो ख्वातीन है उनको घरों से उठाया जा रहा है, जो वर्कर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको उठाया जा रहा है। तो अवाम जो है वो सबको पता है। कोयटा में FIR हो रही है, अगर हम जो है जमहूरी तौर पर मुजाहरा भी करते हैं, तुम्हारे 20-25 लोगों पर यहाँ पे भी FIR हुई, परसों उनकी जो है हमने बेल कंफर्म की है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज ये जितना भी जुल्म कर दें, नंगा करें, मारें, बाल काटें, खौफजदा करें, अवाम समझ गई है कि ये जो है डराने और धमकाने की टैक्टिक्स हैं, ये अवाम को जमहूरियत से दूर करने के टैक्टिक्स हैं, पाकिस्तान पे जमहूरियत को डीरेल करने के टैक्टिक्स हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के टैक्टिक्स हैं। इसलिए अवाम आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर चाहती है कि अवाम को उसका हक मिले, और जैसे ही मिलेगा आप देखेंगे कि वोट के जरिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में इनकलाब आएगा और इन चोरों और लुटेरों को इबरत का निशान। सूरी साहब सबसे पहले आपको बताऊं कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जो शुरू से जो टोपी ड्रामा पाकिस्तान में होता रहा है। ये 30 सालों में जो दो जमातें एक दूसरे को सपोर्ट भी करती रही और अवाम के सामने एक दूसरे की मुखालफत करती रही। हमेशा से इमरान खान ने कहा कि ये सब एक हैं, ये वक्त आएगा एक हो जाएंगे, जिस तरह PDM बनी आज सब एक हैं। तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और हमने उस दौर में भी उसकी मजम्मत की थी कि किसी के को इस तरह किसी की तस्लील नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो आपने बात की, ये किसके कहने रो रहा था, रिपोर्टें आ रही थी, मर जाएंगे। आपके जो उस टाइम इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बकायदा कहा था कि इसकी क्या जमानत है कि जिंदा रहेगा। तो उस वजह से देखते हुए हालात को उसको भेजा था। इसलिए नहीं भेजा था कि वहाँ पे मजे करेगा, वहाँ पे बर्गर खाएगा, वहाँ पे घूमेगा, उम्रा करेगा, फिर आ जाएगा। इसलिए भेजा था कि 1 हफ्ते के बाद इलाज अगर सही हो जाएगा, सेहतमंद होएगा, तो बादलों की तरह के डट के खड़ा होगा। क्या पता था कि उसका भाई भी टिक्कियों में जाके मिलता रहा और ये भी वहां पे छुप के बैठा हुआ है। इमरान खान की तरह खड़ा रहे ना, आए गोलियां भी खाई हुई हैं, नहीं छोड़ के जा रहा। कल भी रैली उसने निकाली है। तो ये लोग तो फिक्स गेम के आदी हैं, उसी की डिमांड की हुई है, इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अवाम इनको भागने नहीं देंगे।